بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عدیل علی خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ تک انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی کہ نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کا یہ سٹیٹمنٹ جو شیخ رشید نے آج دیا کہ یہ پاسپورٹ دوبارہ سے رینیو نہیں ہوگا، اور جب یہ پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا تو جیسے ہی ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا تو برٹش امیگریشن والے لوگ نواز شریف کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد جا کے ایک نیا ایشو سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے لیے تو نہیں ہے، ایک برٹش لا ہے، اور اس کے مطابق جب اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہو تو یہ تو ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے، جو یو کے اور پاکستان کی گورنمنٹ کی آپس میں نیگوسیشنز چل رہی ہیں، مین کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہے، تو اس کے لیے انہیں ایکشن کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ بہت سے لوگ میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا، یہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ اگر ایسا ہے تو پھر الطاف حسین کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اور یہ ایشوز پر کیوں نہیں ہوا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ الطاف حسین پاکستان کی کسی بھی عدالت میں سے کنوکٹ نہیں تھے، ان پہ وہ سزا یافتہ نہیں تھے، اور نواز شریف کا وہ کیس نہیں ہے، اور برٹش لا کے مطابق ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو دا کنٹری۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کیا نواز شریف ایسا کریں گے؟ کیا نواز شریف ملک میں واپس آئیں گے؟ تو یہ سب چیزیں اس لحاظ سے سوچنے والی ہیں کہ وہ پاکستان آ کے سیاست کریں گے، جیسے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ استعفے اسی صورت میں دیں گے کہ اگر نواز شریف پاکستان آئیں اور لانگ مارچ کو لیڈ کریں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر نواز شریف اسائلم کی اپلیکیشن دینے جاتے ہیں، اسائلم کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ تک پاکستان آ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اسائلم کا رول ہے کہ مجھے اس ملک میں ڈینجر ہے یا پرابلم ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بعد لیکن جب حالات چینج ہوتے ہیں، پی ایم ایل این پھر اقتدار میں آ جاتی ہے، نواز شریف کی پارٹی الیکشن جیتی ہے، تو پھر پاکستانی کورٹ سے اس ڈیسیجن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے، کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن حالات جس صورت کو اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ صورت بڑی معنی خیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی میاں صاحب پہلے ملک سے باہر گئے تھے، کہ عمران خان آج بھی شور مچاتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے اور وہ باہر گئے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نہ جائیں، اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ باہر جائیں۔ لیکن میاں صاحب کے باہر جانے کے بعد پاکستان کی پالیٹکس تھوڑی سی زیادہ انسٹیبل ہوئی ہے، جیسے کہ مقتدر حلقے سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب ملک کے اندر رہیں گے تو پھر ان پہ دباؤ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مریم نواز بھی جیل کے اندر تھیں، کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند تھا، کچھ ایسا ہو نہیں رہا تھا، تو ایز کمپیئر ٹو دس ایشو وہ زیادہ فائدے میں تھے، گورنمنٹ بھی زیادہ فائدے میں تھی کہ جب یہ جیل کے اندر تھے۔ لیکن یہ جب سے جیل سے باہر ہیں، مریم نواز کے جلد سے مریم نواز کی تقریریں اور دن بدن مریم نواز ایک ہائپ پکڑتی جا رہی ہیں۔ آپ لاڑکانہ والے جلسے کے بعد آپ نے ان کی تقریر کو سنا ہوگا کہ ان کی تقریر میں اب وہ شارپنس ہے، اور کہ وہ جس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہیں، تو حکومتی حلقوں کو بھی اور مقتدر حلقوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز ایک نیشنل لیول کی لیڈر بننے جا رہی ہیں۔ اگر انہیں اس جگہ پہ سٹاپ نہ کیا گیا تو یہ ایشو بہت زیادہ رائز ہو جائے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مریم نواز کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے میاں نواز شریف کی صحت پہ پالیٹکس کرنا، ان کی ہیلتھ پہ پالیٹکس کرنا، اور اس کے لیے یہ سارا ایشو کریٹ کیا گیا ہے۔ ان کے پاسپورٹ کو ایکسپائریشن کے بعد ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا، برٹش ہائی کمیشن پہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ میاں صاحب کو پاکستان بلایا جائے، وہ عدالتوں کو فیس کریں، وہ جیل میں جائیں، ایز اے کنوکٹڈ۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد مریم نواز کسی بھی صورت پہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گی کہ میاں صاحب پاکستان آئیں، کیونکہ ان کی ہیلتھ کا ایشو، پہلے وہ اپنی والدہ کا لاس، بہت بڑا لاس ہے ان کے لیے، تو وہ ایک ہی صورت ہے۔ جیسے کہ آج تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پہ کشمیر ہاؤس میں انہوں نے یہی تقریر میں بولا کہ میں مر جاؤں گی لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ انہیں دن بدن عوام کا رسپانس بہت زیادہ ملتا جا رہا ہے۔ لیکن کرنٹلی سینیریو میں جو کہ لندن میں بن رہا ہے، اگر میاں صاحب کو واپس آنا پڑا تو مریم نواز کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، اور پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، میاں شہباز شریف وہ ویسے جیل میں ہیں، خواجہ آصف جیل میں ہیں، احسن اقبال کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں آپ یہ نیوز سنیں گے کہ نارووال اسٹیڈیم اسکینڈل میں احسن اقبال پر شکنجہ کسے جانے لگا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بیک آؤٹ کرنا استعفوں سے، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ وہ استعفوں سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن 2008 کے الیکشن کی طرح اور کوئی طریقہ نہیں تھا مولانا فضل الرحمان یا مریم نواز کا پیچھے ہٹنے کا، تو انہوں نے وہی طریقہ اپنایا کہ آصف علی زرداری نے انہیں ایک سیف ایگزٹ دیا۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہ کے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے، اور
उनका स्टेटमेंट काम कर गया, और जैसे कि आज आपको पता चला होगा कि नून लीग भी इस्तीफों से पीछे हटते जा रही है। असेंबली में जिन 2 लोगों के इस्तीफे पहुंच चुके थे, उन्होंने स्पीकर के सामने पेश होकर बोला कि ये इस्तीफे, दीज आर द फेक वंस, ये हमने नहीं दिए। तो इस चीज़ से ये चीज़ नज़र आ रही है कि सिस्टम के अंदर रह के वो इस चीज़ के साथ फाइट करना चाहते हैं। और मरीम नवाज़ की तकरीर, उसमें उन्होंने बोला कि हम सब आर्मी के साथ हैं, सारे लोग आर्मी के साथ हैं, हम इमरान से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मीन इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कुछ ना कुछ दरवाजे खुलने जा रहे हैं, सिर्फ इस हद तक कि सारी पार्टियां एक पेज पे आ जाएं और -1 किया जा सके, क्योंकि -1 इस वक्त आला हलकों की भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी बन चुकी है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान एक स्ट्रीट पावर रखते हैं। इमरान खान के जलसों में वो लोग होते हैं हर तबके, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के लोग जब इस्लामाबाद में आए धरना देने के लिए, तो उनमें सिर्फ एक स्पेशल ग्रोह था, एक स्पेशल मकतबा फ़िक्र था जो वहाँ पे इकट्ठा था। लेकिन इमरान खान के जलसे बड़े हों या छोटे हों, उनके लॉन्ग मार्च, उनके धरने बड़े हों या छोटे हों, लेकिन उसमें आपको लेडीज़, उसमें आपको यंगस्टर्स, उसमें आपको बड़ी उम्र के लोग, वो सब नज़र आते हैं। एक मिक्स, एक राय आमा बनती है कि इसमें पाकिस्तान के सारे हलके इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की चीज़ मौलाना फजलुर रहमान के धरने में नज़र नहीं आती। और PMLN के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रीट पावर नहीं है। लाहौर का जलसा आपने उनका देखा, लाहौर के जलसे में भी वो क्राउड इस तरह से गैदर नहीं कर सके। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर -1 की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा इशू है कि इमरान खान भी खामोश नहीं बैठेंगे, वो भी दोबारा रोडों पे आएंगे और फिर इशू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर पार्टी कुछ है नहीं। ये सबसे बड़ा इशू है कि इमरान खान को साथ चलाना भी है, लेकिन अब इमरान खान कुछ बातें अपनी मनवाना शुरू हो गए हैं, जैसे कि पंजाब के CM वो तब्दील नहीं कर रहे, परवेज़ इलाही को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे, मोनस इलाही की मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा इशू है, मिनिस्ट्री भी वो मोनस इलाही को नहीं दे रहे। इन सारे इश्यूज़ के पीछे अब बैड गवर्नेंस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि इमरान खान को सिस्टम के साथ लेकर चलना मुख्तदर हलकों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लेकिन इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्योंकि नवाज शरीफ का स्टांस इतना आगे है और बिलावल की डिप्लोमेसी, क्योंकि बिलावल पे एतबार करना उनके लिए ऐसे ही है कि अगर बिलावल पे एतबार किया पीपल्स पार्टी, फिर जब स्ट्रॉन्ग मोड में आती है तो आसिफ जरदारी के एक्शंस और हो जाते हैं। जब वो मेमो गेट का स्कैंडल आपके सामने है, कुछ बड़े इशूज़ जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और मुख्तदर हल्के मुल्क की सलामती के किसी इशू पे कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है। और करंटली हमारे हमसाए में जो नरेंद्र मोदी के का स्टांस है, जो एक्शंस हैं और भी प्रॉब्लम जो बॉर्डर पे जा रहे हैं, उसके बाद किसी भी किस्म की कशीदगी, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी और इदारों का और गवर्नमेंट का आपस में इख्तलाफ किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि -1 का फार्मूला इस वजह से नहीं चलेगा कि इमरान खान फिर दोबारा रोड पे होंगे। और नवाज शरीफ के पासपोर्ट वाला सारा इशू सिर्फ मरीम को कंट्रोल करने के लिए, कटन बैलेंस करने के लिए, कि जब वो इशू आएगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो मरीम नवाज को थोड़ी सी ब्रेक्स लगेंगी और वो स्टॉप हो जाएंगी अपने सारे एक्शन पे जो वो करने जा रही हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत सी ऐसी खबरें मैं और मेरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ आप तक लेकर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।